بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم جماعت چہارم اسلامیات۔ آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ باب نمبر 1 عقائد و ایمانیات۔ سبق نمبر 1 اللہ پر ایمان۔ اس سبق کے پڑھنے کا مقصد اللہ پر ایمان لانے کا مطلب سمجھانا اور اہمیت سے آگاہ کرنا۔ بچوں، اس بات کی اہمیت اس لیے بہت ضروری ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، صرف اور صرف اسی کو واحد لا شریک مان کر، یعنی اسے ہی اکیلا جان کر کہ اسی نے صرف اور صرف اکیلے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، وہی اس کائنات کا کل بادشاہ ہے، یعنی ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ جیسے زندگی اور موت دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کے ان تمام کاموں میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے یہ اس لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے چونکہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اقرار کرنا اور اس بات کو بالکل پختہ ایمان کے پختہ طریقے سے کہ اللہ کی ساری خدائی میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی ہمارا ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ تو اسلام لانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ضروری ہے، کیونکہ دوسرے اسلام کے علاوہ دوسرے اور بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ اس کی خدائی میں اور اس کے ان کاموں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ان کے مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ ایک تو وہ اللہ پر ایمان لائیں اور دوسرا اللہ کی وحدانیت، یعنی یہ ماننا کہ اللہ ایک اور اکیلا ہے۔ تو ہم سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان جاندار کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور معبود ہے۔ سب باتوں کو سچے دل سے مان لینا ایمان ہے۔ ایمان لانے کا مفہوم بچوں یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور وہی ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔ اور اب اس کی اہمیت دیکھیں کہ کیا اہمیت ہے، یعنی اس قرآن میں اور ہمارے دین میں کیا چیز لازم قرار دیا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہونا چاہیں تو کیا چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کو ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب، خالق اور مالک نہیں۔ سب جانداروں کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی ہم آگے اس کا کوسچن دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے خالق کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہے خالق کسے کہتے ہیں؟ بچوں، آپ نے اسلامیات کا سارا کام جو ہے وہ نوٹ بک پہ خوش خط لکھنا ہے۔ جیسے پہلا سوال ہے خالق کسے کہتے ہیں، اور اس کا جواب ہوگا پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، تو پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟
اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی رب، خالق اور مالک نہیں۔ سب جانداروں کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بچوں یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ سوالوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہماری عبارت ہے سوالوں سے متعلقہ، ہم اسے اچھے سے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم کسی سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسلامیات کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کو بھی اپنے سبق میں شامل کرنا چاہیے۔ جیسے یہ ہے ابھی جو ہم نے ابھی پڑھا ایمان کے بارے میں، تو اس کی مثال خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اخلاص کے ذریعے دی ہے۔ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس سارے چیز کا مقصد بہت اچھے سے سورہ اخلاص پڑھ کے سمجھ آ سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر ہمارا پختہ یقین اور زبان سے اقرار کرنا، یعنی دل میں یقین اور زبان سے اقرار بہت ضروری ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ کی خدائی میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ تو بچوں آپ نے ان سوالوں کو اور ان کے جوابات کو نوٹ بک پر بہت اچھے سے خوش خط طریقے سے لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔